مائنڈ سیٹ کو ذرا میرے ساتھ ایکچولی کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی بات سلیپ پاس نہ ہو جو آپ کو بعد میں ذرا سمجھنے میں دشواری محسوس ہو۔ تو جب آنے باطن میں سن 1707 میں پوری کرسچنڈم کی ایک میٹنگ کی، کرسچنڈم سے بعد عیسائی بنیا، میٹنگ کی، اس میٹنگ میں 300 سالہ پروجیکٹ بنایا، 300 سالہ پروجیکٹ کس کا؟ اسلام کو ختم کرنے کا۔ اور 2000 کو، سن 2000 کو 2000 کو ڈیمارکیشن لائن کرا دیا کہ اس وقت میں جب دنیا اس وقت میں داخل ہوگی، یعنی سن 2000 میں، تو اسلام کا نام و نشان ہوئے زمین پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت مسلم کنٹریز کی تعداد تھی 30، نہ لیگ آف نیشنز بنی تھی، نہ یونائٹڈ نیشنز بنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ان کے ہاں وہ لیگ موجود تھی جو اسلام کے خلاف پروپیگیشن کرتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، صحیح، یہ تو باقی بعد میں بنی نا، لیکن اس وقت ان کی ایک لیگ بنی ہوئی تھی جو اینٹی اسلامک لیگ کہتے ہیں، وہ بنی 300 سال میں اسلام کو ختم کرنے کا پروجیکٹ۔ اب سن 2000 گزر چکا اور 2000 سے اوپر 11 سال گزر چکے، اور تمہاری جنرل اسمبلی کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بنی آدم ایک جسد کی طرح ہے، اور اگر اس جسد میں سے ایک عضو بیمار ہو تو سارا جسد بیمار ہوتا ہے۔ تم ہی فیصلہ کر لو کہ اسٹیٹمنٹ کس کی ہے، یہ مدینے والی سبحان اللہ، جس یونائٹڈ نیشنز میں تم ناز کرتے ہو، اور جس یونائٹڈ نیشنز کے مینیفیسٹو میں، جس کے منشور میں تم نے لکھ رکھا ہے بیسک ہیومن رائٹس، میثاق مدینہ اٹھا کے دیکھو، اگر میثاق مدینہ نہ نکلے تو ہم مجرم، اگر وہ میثاق مدینہ نکلے اور تم نہ مانو تو تم سبحان اللہ، سمجھانی بات۔ اسلام کو مٹانے والے اب مسلم کنٹریز کی تعداد ڈبل ہو چکی ہے۔ ایک طرف ان کا اعلان تھا کہ سن 2000 ہوگا اور روئے زمین پہ کوئی محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، اور ایک طرف اعلان ہوا وَلَّلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے مدینے کے میرے محبوب تم آرام سے سوئے رہو، میں تیرا محافظ ہوں، میں تیری عزت و ناموس کا محافظ ہوں، اگر انہی کے پروگرام ان کے منہ پہ نہ مارو تو مجھے بھی رب نہ کرنا۔ سبحان اللہ، کیا بات، آج مسلم کنٹریز کی تعداد ڈبل ہو چکی ہے، اور امریکہ جیسے ملک کے اندر جہاں سے اینٹی اسلامک پلاننگز ہوتی رہتی ہیں، سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن عظیم الشان ہے۔ تو سمجھ بیٹھے، خطرہ اسے ہو جس کا کوئی نہ ہو، خطرہ انہیں ہو جن کی کتاب گم ہو گئی ہے۔ میں پوری کرسچنوں کو چیلنج کرتا ہوں، بینیڈکٹ کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ تم اپنی اوریجنل بائبل لا کے دکھاؤ۔ ہمارا قرآن اپنی پوری صورت میں موجود ہے، تم اوریجنل بائبل لا کے دکھاؤ۔ سبحان اور جن کے پاس کوئی کتاب ہی کوئی نہ ہو، وہ کسی کو کیا تانا دیں گے؟ اور صرف ایک صدی میں بائبل کے اندر آنے والی جو تبدیلیاں ہیں، میرے ایک شاگرد نے اس پر ریسرچ کی ہے، تو جناب ایک صدی کے اندر 500 تبدیلیاں کی ہیں۔ 14 صدیاں ہم تمہارے جھولی میں ڈالتے ہیں اور اسلام کی ایک ترمیم بھی دکھاؤ قرآن پاک میں۔ سبحان اللہ، خطرہ ہمیں ہو کہ جن کا کوئی نہ ہو، جن کا پروردگار مسلمانوں تمہارے کلچر کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، تمہارے مطلب کو کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا، کیوں؟ یہ اپنی اوریجنل فارم میں موجود ہے۔ جن لوگوں نے مذہب کے تقابلی مطالعات کیے ہیں، عیسائیت کو پڑھا ہے، یہودیت کو پڑھا ہے، حنوفیت کو پڑھا ہے، بدھزم کو پڑھا ہے، زوروسٹرینزم کو پڑھا ہے، اور پوری دنیا کے نظام ہائے مذاہب کو پڑھا ہے، اور دیگر نظام
جو ایگنوسٹکس ہیں، جو خدا کو نہ ماننے والے ہیں، ایتھیسٹ ہیں جو خدا کو نہ ماننے والے ہیں، ان کو پڑھا ہے، ان کا ڈیسیژن یہ ہے کہ پوری روئے زمین پر اگر کوئی اوریجنل فارم میں کوئی مذہب موجود ہے تو صرف اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اینتھروپولوجسٹ کا فیصلہ ہے، ماہرین عبرانیات کا فیصلہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی اوریجنل فارم میں کوئی مذہب مل سکتا ہے، کوئی ایک نمبر مال ہے تو صرف اسلام کا۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ پروردگار کریم نے جب عرش ہے کی فطرت بنائی تو فطرت اسلام پہ بنا دی، اور ہمارے سورج و چاند کا، ستاروں کا، نجوم کا، اور جنت و دوزخ کا، اور آسمانوں کا، زمینوں کا، افلاک کے بالا کا، اشیاء پست کا، کسی شے کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں، کوئی اسلام ہے کہ نہیں ہے، ہمارے پروردگار نے ہمیں بتا دیا وہ سارے کے سارے اسلام۔ اب اگر کوئی چیوٹی بولے اور سلیمان سنے یا سلیمان آئے اور چوٹی کو بتاؤ، یہ نبی کے علم پر تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، چوٹی کے علم کی بات کرو۔ اللہ، کیا بات ہے۔ اور چوٹی کا قائل اور نبی کے علم کا منکر، چوٹی کو کس نے انٹروڈیوس کرا تھا کہ سلیمان آ رہا ہے؟ کس کون سی وہ لینگویج تھی جس نے اس کو کہا کہ اس آنے والے کا نام سلیمان ہے؟ کس نے کہا تھا کہ یہ بادشاہ ہے؟ کس نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک لشکر ہے؟ کس نے کہا تھا یہ تمہیں روک ڈالے گا؟ اور کس نے کہا تھا تم اپنے اپنے دلوں میں گھس جاؤ؟ یہ چوٹی بتا رہی ہے نا، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے دلوں میں گھس جاؤ، اور تم جس کو نبی کی ذات پاک میں ماننے سے انکار کر رہے ہو خدا کے بندے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ چیوٹی کے علم کا قائل، نبی کے علم کا منکر۔ تو آج کل جب اللہ کریم نے اس طرح سے سیٹسفائی فرما دیا کہ کائنات کی ہر شے جہان تکوین کی ہر شے، انسان اور جنات کو چھوڑ کے جہان تکوین کی ہر شے مسلمان ہے، تو یہ عیسائی پاک ہو گیا، انہیں مسلمان کرنے کی ضرورت نہ رہی، یا ان پر تبلیغ کی ضرورت نہ رہی۔ صحیح، میں ایسی تبلیغ استعمال کر رہا ہوں، اور یہ تو منفی لفظ نہیں ہے، اگر تو خواہ مخواہ ناراض ہو تو بے شک ہو جائے، اگر ناراض ہونا اس کی عادت ہے تو فاتر سماوات سے ریکویسٹ کر لیں کہ جناب برائے مہربانی میری تھوڑی سی فطرت بدل دیں کیونکہ میں آدھا چیز کو بھی برا کہنے کی عادت تبلیغ ایسی چیز، ٹھیک ہے، میں کہہ کے جا رہا ہوں تبلیغ اچھی چیز کرنی چاہیے۔ اب جہان تکوین سے تو ہمیں اطمینان ہو گیا، جہان تشریح میں آ جائے، یہ کون سے جہان ہے؟ یہ انسانوں کا اور جنوں کا جہان ہے۔ اب اس انسانوں کے اور جنوں کے جہان میں سے 1,24,000 انبیاء انسانوں میں سے اور 800 انبیاء جنوں میں سے اللہ کریم نے مبعوث فرمائے۔ سبحان اللہ، تعداد یاد رہی، 800 انبیاء جنات میں سے اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء انسانوں میں سے پیدا فرما دی، اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جو میرے منکر ہو جائیں ان کو تم نے واپس میری طرف لانا ہے۔ مولا کریم آپ نہیں لا سکتے خود، ادھر پتھروں کو فطرت اسلام پہ پیدا کر کے ساتھ بنا، کیا بات ہے۔ اس بات نبوت پہ بات کر رہا ہوں، اس بات نبوت پہ بات، اپنے امام مجدد کی بات کر رہا ہوں، اپنے امام مجدد کے فیض سے بول رہا ہوں، اپنے حضور غوث اعظم کے فیضان سے بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب اور پروردگار کریم اے سورج کو مسلمان اسلام کی فطرت پہ بنانے والے، اے چاند کی روشنیوں میں اسلام کی فطرت دینے والے، اے ستاروں کی چمکماہٹ میں اسلام کے جلوے بکھیر دینے والے پروردگار، اے پھولوں کی صورت میں اسلام کی خوشبودار ہوائیں پھیلا دینے والے پروردگار، تو کیا انسانوں اور جنوں کو مسلمان نہیں بنا سکتا؟ فرمایا نہیں، یہ میرے کچھ پیارے ہوں گے، اور جب میں انہیں محبت کی یہ ڈیوٹی سونپوں گا
اور وہ اپنوں کو لے کے میرے پاس آئیں گے تو مجھے کتنا سرور آئے گا. یہ جہان ہی محبت کا بنا دیا. سبحان اللہ. جہان تکوین میں فطرت غالب, جہان نبوت میں محبت غالب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب فرمایا کہ نبیوں نے عرض کی کہ مولا کریم کیا یہی ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو بگڑ جائے اس کو ٹھیک کرنا؟ کیا تبلیغ ہی ہماری ڈیوٹی ہے؟ تبلیغ اللہ جانے میں مجھے گھسایا اصحاب نے پڑھا. میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ یہ نبیوں کا سوال ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. مولا کریم کیا یہ ہماری صرف یہی ذمہ داری ہے کہ بگڑوں تگڑوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ان کے گھر چلے جانا, ان سے کہنا کہ چلو نماز پڑھو؟ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ گنجان آگ رکھا ہوا ہے, دس دے گا, قبر میں آ جائے گا, ستیہ ناش کر دے گا. مسجد میں بیٹھ جانا اور کہنا کوئی بندہ ہو گیا پتہ نہیں میرے پاس کرانے کی کوشش کر مارنے داڑھی نہیں رکھتی. لوگوں نے صبح کرائی تو کہا داخل ہوتے کچھ ذکر کرو, یہ خاتون بیچاری داڑھی کیسے رکھے؟ رات کے وقت میں صلاح ہوگی, رات کے وقت سے صلاح ہو جائے. دوسرے دن صبح دیکھا کہ پھر وہی ادب مچا. کوئی کیوں مار رہے اسے؟ کوئی رام والی بات جی کون سے بات داڑھی نہیں رکھی, داڑھی سکھانی. وہ خاتون بیچاری داڑھی کیسے رکھے؟ کوئی نہ رکھی تو نہ رکھے نا, ارادہ تو کرے نا. ہم اپنی بات کر رہے ہیں, ہم کسی کچھ ٹھیک ہے. تو اب ذرا انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا. یہ وہ اس برائے پہ آپ کو لے کر کے آیا ہوں, اس برائے پہ آپ کو لے کے آیا ہوں کہ جہاں پر نبوت اور ولایت کی رنگ کا تعین ہوتا ہے, صرف تبلیغ اور تبلیغ بغیر ولایت کا کے رستے کا تعین ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. مولا کریم اے کائنات ہر کی فطرتوں میں اسلام رکھ دینے والے, ہم تیری پاک جناب میں سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارا کام صرف کلمے پڑھانا ہے, صرف بندوق کو پکڑ کے ان پر واز کرنا ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے اپنی ڈیوٹی دیے جانا ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہماری کوئی ڈیوٹی ہے؟ پروردگار پاک نے فرمایا یہ جان بھی تمہارا ہے, وہ جان بھی تمہارا ہے, تشریح کی دنیا بھی تمہاری ہے, تکمیل کی دنیا بھی تمہاری ہے. اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ کوئی تمہارا پیچھا کرنا شروع کر دے اور لشکروں کے لشکر ہوں, مقابلے کی سکت نہ ہو, ایک لاٹھی لینا, دریا پہ مارنا, اس کو ترمیم کر کے اپنے لشکر گزار دینا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ جان کہ جس کی فطرت میں نے اسلام رکھا ہے یہ تمہارا تابعدار ہو کے رہے گا. جان فطرت کی تابعداری یہ نبوت معجزہ, جان تکلیف تابعدار ہو جائے نبی کا معجزہ, جان تکلیف تابعدار ہو جائے ولی کا کرامت, کرامت جمع تبلیغ مل کے غوث اعظم, معجزہ کرامت اور تبلیغ مل کے حضرت مجدد الفسانی, حضرت شہنشاہ اجمیر, شہنشاہ نقشبند, شہنشاہ عالم بہار شریف, شاہ سلیمان دوسری ہیں, اور حضرت بابا جی صاحب پڑھن شریف والی سرکار ہیں, سرکار موڈوی ہیں, سرکار گورنوی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات کی ہو کے بات کرنا
بعض اوقات ضروری ہوتا ہے انسان محبوب کا نام لے رہا ہو تڑپ نہ رہا ہو. کیا بات بعد میں کہا سکتا ہے جذباتی کرنا پانے سے اور جذبے مان ذرا عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب جب جذبے مل جائیں تڑپ مل جائے تو پھر اس کے بعد ادب بن جا اور دیکھنا تیرے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے کہ اڑ نہ جائیں. سمجھ آ رہی بات؟ بتا رہا تھا اب اسلام کی دو قسمیں ہو گئی. تکوینی اسلام جہاں معجزوں اور کرامتوں کی تاجداری ہے. تشریعی اسلام جہاں دعوت و تبلیغ کا سسٹم رائج ہے. دعوت و تبلیغ پر جب ہر نبی کو اس سٹیج پر فائز کر دیا گیا تو اس نبی کو بطور اعجاز دوسروں کو عاجز کر دینے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ملا گری ہے. علامہ اقبال نے اسے ملا گری استعمال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کرتے ہوئے ملا گری کا استعمال کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ملا گری ہے. اگر سورج لوٹانے پہ آ گیا تو 2 دن کر کے واپس سے جائیں گے. اگر چاند کو پھاڑنا پڑا تو پھاڑ کر کے دکھائیں گے. اگر پتھروں سے کلمہ پڑھانے پڑے تو ابو جہل کے ہاتھ میں بھی وہ تو بولیں گے. کیا بات ہے. اگر فضاؤں میں اپنے تختوں کو اڑانا پڑا تو اڑائیں گے اور شہنشاہ کو بغیر محلات کے ہزاروں میلوں کے فاصلے پر اڑا کے لانا پڑا تو لائیں گے. سبحان ادھر بھی حکمرانی ہماری ہوگی ادھر بھی حکمرانی ہماری. اب یہ دونوں اسلام کے 2 ونگز ہوں گے تکوینی اسلام اور تشریعی اسلام. اب جب بات کر رہا تھا میں نے کہا تھا میرے چونکہ گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کے بڑے بڑے پیارے محبوب مجھے راستے رہتے ہیں. ایک اللہ کے محبوب نے مجھے بتایا کہ میں میلاد النبی شریف کی محفل میں تھا. آج تو میں نے دیکھا کہ حضرت سید السادات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ حضور جناب کیسے تشریف لائے چکوال کے جلسے. ابھی چند دن پہلے کی بات چند ماہ پہلے. سبحان اللہ. میں نے پوچھا حضور سید السادات سے پوچھا کہ حضور جناب کیسے تشریف لائے تو حضور سید السادات نے آگے تکوینی ہو گیا کی بات فرمایا کہ جہاں میلاد کی محفل ہوتی ہے وہاں کسی نہ کسی ولی کی ڈیوٹی سرکار لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دیوانے میرے میلاد کی محفل کریں گے تو میرے ریپرزینٹیٹیو ہو کے وہاں جانا. یہ ہر گورنمنٹ کا قانون ہے نا. یاد رکھیں گورنمنٹ روحانی بھی ہے گورنمنٹ ظاہری بھی ہے. روحانی گورنمنٹ ہو یا ظاہری گورنمنٹ ہو اگر فرض کریں پاکستان کے بارے میں کہیں کانفرنس ہو رہی ہو تو اخلاقاً وہ بھی پابند ہیں کہ پاکستان سے کوئی نمائندہ بنانے کے کسی آپ کے بارے میں ہم کانفرنس کر رہے ہیں اپنا نمائندہ بھیجیں. پاکستان کی سرزمین سے کوئی نہ کوئی نمائندہ جائے گا. جب آپ میلاد مناتے ہیں سرکار کا سرکار کی بارگاہ میں اپلائی کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت فرمائی جائے کہ ہم سرکار کا میلاد منائیں تو کیا خیال ہے سرکار کیا کریں گے؟ محمد سائل افلاطن جو اپلیکینٹ ہو سائل سے مراد ہے اپلیکینٹ ہو اے محبوب تیری بارگاہ سے کوئی اپلیکینٹ خالی نہ جائے. حضور سید السادات فرماتے ہیں کہ جب کسی کی میلاد پاک کی محفل کہیں ہوتی ہے تو کسی نہ کسی ولی کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ وہاں پر جاؤ. اب اگر کسی ولی کے پاؤں کے نیچے آنے والا رومال اگر اپنے آگے رکھ کے کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے تو ولی خود ہو تو آپ کی روحانی ضیافت کے لیے یہ جو اسیمیہ والے ہیں سشا اسیمیہ کراچی والے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے صدا سہاگن مستانی. صدا سہاگن مستانی یہ کتاب ہے لیکن ایسی ولیہ کی داستان ہے. یہ مستانی سے مراد یہ دنیا داروں والا لفظ نہیں ہے. یہ حضرت رابعہ بصری کے لیول کی بات ہے. حضرت اللہ عارفہ جیسی بزرگستی کی بات ہے. یہ حضرت مائی توتی صاحبہ کی لیول کی بات ہے. حضرت مائی توتی صاحبہ کشمیر والوں کا جب جسد نور تدفین کے لیے تیار کر دیا گیا جب دفن کرنے کے لیے
تیار کر دیا گیا کشمیر میں ان کا مزار ہے کوئی رتا کے کام پر. تو جب آپ کا جسد بند کرنے کے لیے بندے آگے بڑھے تو آپ نے یوں کفن اٹھا کے یوں مارا. حضرت مائی توتی صاحبہ نے یوں کفن یوں اٹھا کے فرمایا میرا سانس کیوں بند کر رہے ہو. وہ کون سا سانس تھا جو مرنے کے بعد بھی جاری تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پھر آپ نے اپنے رازدار لوگوں سے کہا کہ میری قبر میں سراغ بھی رکھ دینا تاکہ مجھے گزر محسوس نہ ہو. سبحان اللہ اس کو مزہ نہیں. کیا بات کیا بات. یہ وہ دنیا ہے. تو مستانی سے وہ بنا ایک ودیہ جو عارفہ بن گئی. ان کی ڈیوٹی ہی کیا لگی بارگاہ رسالت میں سے؟ ڈیوٹی یہ لگی کہ تم پرواز کر ان کو قوت پرواز دے دیے. اللہ. حضرت شہنشاہ کلام کے مریدین میں سے حضرت سائیں محمد حسین صاحب سگوری شریف والے باڑی شریف والے باڑی شریف والے ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی کہ ہر روز ایک تخت سلیمانی ان کو ملتا تھا اور اڑ کر اپنے مرشد کی بارگاہ پاک میں پہنچا. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو ان کو بھی ڈیوٹی لگا دی کہ جس جگہ پر سرکار کی محفل ہو تو تم نے اڑ کر وہاں پہنچنا ہے سرکار کی محفل کی تشریح کرنی ہے. یہ مقصد سمجھنے کے لیے آپ اس بات کا بتانا. تو آج یہ کر رہا تھا کہ صاحبان تقویم سرکار کی میلاد پاک کی محفلوں میں آتے ہیں. ایک ولی کامل میری خود ذاتی طور پر سے ملاقات رہی ہے سید عظمت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس شان کے ولی تھے کہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے اور ایک جگہ پر قوالی ہو رہی تھی. قوالی کو سنا موج میں آ گئے. فرمایا لکڑیاں کٹھیاں کرو لکڑیاں کٹھیاں کرو. جی لکڑیاں کٹھیاں آگ لگاؤ. آگ لگا دی گئی. جب آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے آگ کے اندر بیٹھ کے فرماتے ہیں اڑد والی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اللہ. حضرت سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری میں ان کے مزار مبارک وقت گیا ہوں اور مراقبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. ایک شخص نے اولیاء کبار کے تصرفات پر سے انکار کیا. اور میں آپ کا نام روشن کرو. آنکھ روشن کی. سفید کپڑے پہنے ہوئے سفید براق کپڑے پہنے ہوئے آگ میں جا بیٹھے. 11 دن کے بعد نکلے تو کپڑے لال سرخ تھے. 11 دن کے بعد آگ میں آگ ہے. اولاد ابراہیم ہے. کیا کسی کو بھی کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو یہ ہو دنیا. اب آج یہ کر رہا ہوں کہ صرف ایک نقطہ بھی میں نے ایکسپلور کیا وہ یہ کہ میلاد پاک کی محفل پر ولی قربان. اور وہ عظمت شاہ صاحب کیا کرتے تھے وہ ایک بہت ہی خوبصورت اصطلاح ہے وہ میں آپ کے لیے لا رہا ہوں. میرا خیال ہے اس محفل میں اس اصطلاح کو شاید ہی کوئی بھی کر سکے سوائے 2-3 بندوں کے جو انگریزی کے سوال کریں. ایک یہ اسرار احمد ہیں, ایک ہمارے ارشد بھائی ہیں, ایک ہمارے ریاض ہیں اور دیگر جو کچھ حضرات جو ایم پی لیول یا پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئی. شاید آپ دوست سننے میں دشواری محسوس کریں لیکن میں آسان کر دیتا ہوں. ٹرانسینڈنٹل ٹرانسسیکشولیٹی. ٹرانسسیکشولیٹی یہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کبھی حضرت بابا جی صاحب بابا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ شریف پر جانے کا نقاش ہے پتہ ہے نا؟ جی پولیس ہوتا ہے بھی پتہ چلے مردان سے پلہ پیچھے ساتھی بیٹھے ہوئے کہیں گے آج 300 روپئے نہیں لائے ہیں سنگا میلاد کا ہے. ٹھیک ہے تو سنے سے پہلے ہو گئی 700 کے گروپ بھی اچھا میں کر رہے ہیں. بابا جی صاحب تشریف لے جا رہے ہیں کنویں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ایک نوجوان بچی سرخ کپڑے پہنے
زیور پہنے پانی بھر رہی ہے اور اس کی ناک میں وہ زیور پڑا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نتھ یا نتھ۔ اور اس میں آگے فرمایا بیٹی یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ کہا جی یہ نتھ ہے، کیا پہنی ہے؟ یہ کیوں پہنے ہوئی ہے؟ خامد کو خوش کرنے کے لیے۔ فرمایا اللہ، بچی کو یہ شعور ہے کہ خامد کو خوش کرنے کے لیے ضرورت پہنے ہوئے ہیں اور میں عاشق خدا بنتا ہوں وہی نتھ میں، اس لیے نام پڑ گیا بابا نتھا۔ ساری زندگی یہ مشن دیکھے۔ اب جو یوگا ایک اس میں یوگا کی ایک برانچ ہے جس میں یوگا لب یعنی محبت کا یوگا، جب انسان اپنے آپ کو فیمینن محسوس کرے، میں سمجھنا نہیں ہو، اور میسکولینٹی کے ساتھ اپنا تعلق واضح کرنے کی کوشش کرے، ڈیوائن میسکولینٹی، صحیح ٹھیک ہے، سلمان بھی درست ہے پڑھنا، لیکن بعض حقائق کو جو بیان فرمائے وہاں پر خاموشی تو سواگن، سدا سواگن، ایک کلمہ میں کو پیر پڑھایا میں سدا سواگن ہوں۔ اصلا ڈاکٹر کا مزاج تو روحانی ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نیچہ ایسی باتیں کروں جب کل آپ جب یاد کریں تو پھر آپ کو مزہ کلمہ نال میں ناتی تو یہ گل سنو، سارے کفاری بھی جاننے ہم سارے حضرت سلطان بہت بات اسے کہ خاتون سے فرض ہے نا، لیکن فرمانے کہ کلمہ نال میں ناتی تو کلمہ نال بیائی فقط حضرت سلطان بہت سلطان کلمہ نال میں ناتی تو کلمہ نال بیائی اور کلمہ میرا پڑھیا جنازہ، کلمہ گور سے آئی، سبحان اللہ جی، کلمہ نال بیٹھتے جانا، کلمہ کرے صفائی، میں قربان تینا تو باہو جنا صاحب آپ میں آئی۔ اب یہ میرا کلام نہیں، اگر فتوہ بھی کسی نے لگانا ہو نا، فتوہ تو پیچھے سے دو چیزیں ایسی ہوں گی کہ رکنے میں بدل سلطان بہت بڑی فتوہ لائے تو پتہ تو سنگی ہوئی تو وہ ولی اللہ تھے، وہ خاتون کا لباس ہے، وہ تاثر اور میں ان کے پاس بیٹھ کے یہ ان کے گھر میں بنے، تو وہ جس دن محفلے میں میلاد النبی شریف کا جلوس ہوتا تھا شہنشاہ کوئی دعوت دے نہیں جاتے، اور انہوں اس بزرگ کی بات کر رہا ہوں، وہ جو یہ انہی کی بات میں نے پہلے سنائی جو آپ کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں حضرت والی، یہ انہی کی بات سنا، تو وہ خواتین کا لباس پہن کے ہر وقت اپنی موج میں رہا کرتے تھے، لیکن جس دن محفلے میلاد ہوتی تھی تو اس دن خوبصورت سفید لباس پہن کے سب سے آ گیا، اور جس دن وہ فوت ہوئے سب سے بڑے صاحب شریعت بنی خواجہ خواجگان حضرت حبیب الرحمان صاحب کی نگاہ شریعت میں نکل رہا، ساری زندگی میں کسی نے ان کو ملتے نہیں تھے، اور حضرت نے فرمایا میں ان کا نظر ہے بھائی تو صاحبہ مثال ہو گیا، تو مثال کے بعد جب کفن لپیٹ دیا گیا، کفن بند کر دیا گیا، یوں دونوں ہاتھوں سے یوں کر کے کفن کو جھٹکا دے کے فرمایا کیوں میرا سانس روکتے ہو؟ یہ اس دنیا کے لوگوں کی بات ہے کہ سرکار کے میلاد کی محفل پہ قربان ہوتے ہیں، جب کوئی خواہ وہ طاہر بھائی ہوں، خواہ یا حضمیر بیٹا ہو، خواہ وہ وحید بھائی ہوں، خواہ وہ اشد بھائی ہوں یا نثار ہوں، کوئی بھی ہو سرکار کی بارگاہ پہ اپنی گھڑی بن جائے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ذکر میں جھومنا ہے، ہم نے آپ سے پیار کے نغمے سننے ہیں، ہم نے آپ سے محبت کی باتیں کرنی ہیں، سرکار اپنے کسی خادم کو ڈیپیوٹ کر دیں گے، فرمائیں گے جاؤ میری نمائندگی تم نے کرنی ہے، کوئی نہیں سکتا کہ سرکار کی محفل ہو سرکار کا نمائندہ آئے اور خالی جانے دے کسی کو۔ اللہ اللہ، یہاں آپ کو سید السادات میرے شاہ گولوی بھی مل سکتے ہیں، یہاں آپ کو خواجہ بھائی بھی مل سکتے ہیں، یہاں آپ کو خواجہ بغاری بھی مل سکتے ہیں، معمولی نہ سمجھنا
سبحان اللہ یہ نثار احمد بیٹھے ہیں، میری اور حضرت قبلہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہے، سبحان اللہ جی سبحان بیمار تھے اور سبحان انہوں نے مجھے بتایا کہ بیمار ہیں تو ان کی خیریت پوچھنی چاہیے۔ اللہ افشاں کر ہونے کا اللہ میں جب گھر سے چلا تو دل میں 2 سوال لے کے چلا۔ اللہ سوال نمبر 1 کہ درود پاک کی لطائف کے جاری کرنے میں کیا اہمیت ہے؟ اللہ میں نے حضرت امام ربانی کے کلام کو، تحریروں کو پڑھا، دیگر اولیاء کی تحریروں کو جو میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں پڑھی ہے، کہیں پر مجھے اس سوال کا ڈائریکٹ جواب نہ ملا۔ کسی دوست کے ذہن میں اگر ہو تو ریفرنس تو میں اس سے درخواست کروں گا مجھے میرے ذہن میں یہ سوال تو یعنی لطائف کے جاری کرنے میں درود پاک کی کیا اہمیت ہے؟ جبکہ اکثر ہو گیا نقشبند کہتے ہیں کہ پہلے 5 لطائف کے جاری کرنے کے دوران درود پاک کی بجائے ذکر نفی اسبات پہ کثرت کریں، ذکر اضافت پہ کثرت کریں، اس طرح کی بات ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ لطائف کے جاری کرنے میں درود پاک کی کیا اہمیت؟ ایک سوال یہ، دوسرا سوال یہ تھا کہ خواجہ خواجگان حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب بغاوی رحمۃ اللہ علیہ جو خاندان بغار شریف کے پہلے ولی ہیں، جی بے شک حضرت خواجہ عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے والد کے بھی خلیفہ ہیں اور حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں۔ تو میں حضرت یعقوب صاحب اللہ سے یہ پوچھنے کے لیے دل میں سوال رکھ دیا کہ میں کہوں گا حضور ان کی جو کرامتیں آپ نے خود دیکھی ہیں وہ بیان کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں سوالات میں نے کہے نہیں، کہے نہیں، پوچھے نہیں، پیش نہیں کیے۔ تھوڑی دیر بیٹھے تو حضرت نے مجھ پر توجہ فرمانا شروع کر دی۔ توجہ اولیاء کی بولی میں فیض دینے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ توجہ کیا ہے؟ تو یہ توجہ جو اٹینشن جسے آپ کہتے ہیں یہ وہ نہیں، کسی کو فیض دینے کا جو میتھڈالوجی ہے، جو طریقہ ہے، اس کو توجہ کہتے ہیں۔ تو حضرت نے مجھ پر توجہ فرمانا شروع کر دی، مجھے محسوس ہو گیا کہ اب مجھے کرم اپنے عروج پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں ان کے لطائف کا فیض اخذ کرتا رہا، اپنے تمام لطائف کو مورد فیض بنا لیا، جہاں پر فیض کا ورود ہوتا ہے تو میں ان کے فیوزات کو انوائٹ کرتا چلا گیا، اخذ کرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے کچھ گلا نہیں پائی ہے جب وہ ہو چکا ہے نا پہلا مرحلہ آتا ہے، فرمانے لگے کچھ گلا پائی ہے، اس کی خاص ایک گل دساں میرا حضور ارشاد اے درود پاک جو ہے نا اس نے بارش لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے نا، درود پاک نا ستے لٹائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس نے کہا تھا یہ سوال میرے دل میں ہے؟ اللہ عاشق حد بود اندر 60 سال دن اندر حال آنے کو حساب اندر جو 60 سال کے اندر ہونے والی بات ہے ولی اللہ کے قلب کے بارے میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے کے بعد فرماتے ہیں ہم نے اپنے والد صاحب کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہم نے ان کی بے شمار کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ہم نے ان کی بے شمار کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور میں آپ کو کچھ کرامتیں ان کی سنا دیتا ہوں جو اس فقیر میں خود ہیں۔ ایک نثار احمد گواہ ہے اور ایک ڈاکٹر ساجد الرحمان بھی گواہ ہے، وہ بھی اسی محفل میں تشریف فرما ہے۔ تو یہ باتیں ہیں اولیاء کی جو نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں وہ ریپرزنٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ آج میں نے کوئی سائنسی موضوع نہیں چھڑا، سائنسی موضوعات پر آپ لوگ بہت سننے کے عادی ہو گئے، لیکن ایک مسئلہ ہو رہا ہے جی ضرور نور ہے کہ نشے جی ہم بتاتے ہیں اور فیصلہ آپ بتاتے ہمیں، فیصلہ آپ لفظ بشر، ٹھیک ہے، اس کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ جو حضرت آدم ہو یا آدم کا بیٹا ہو؟ صحیح۔ کیا اس کے علاوہ کوئی تعریف بشر کی کرے گا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، یا آدم ہو یا آدم کا بیٹا ہو۔ شاہ ساجد بیٹے کے دل میں ایک بات کھڑی ہوئی ہے، وہ اس
साफ करता चलूँ मैं जहाँ पीड़िता से मानव बात जिसने तब तो जिंदगी का इंसान बशरी पढ़ता है इसमें तो फरिश्ता बशर है अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह आते हैं घर से ये मज़ामीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फातिहा सामने फैलाने दीजिए अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है तो फरिश्ता होगा तो भी बशर की सूरत में आना होगा बशर कहलाने के बेशक बेशक क्या बात है ठीक है जबरदस्त यानी तमस्सुल बशरी यानी फरिश्ते का सरकार अस्सलाम की बारगाह में वही लाने की मुख्तलिफ सूरतें काश टाइम होता तो हम भी बड़ा मौजूद छेड़ते और फिर आपका ईमान मोजे मारता लेकिन इंशाअल्लाह